من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی یہ چھٹی آیت کریمہ ہے، اور اس کا بیان اگرچہ سورہ النساء میں گزر چکا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان دوستوں سے درخواست کی ہے کہ جو نماز سے پہلے طہارت کے مسائل الفرقان میں منضبط ہوئے ہیں، بیان ہوئے ہیں، وہ سی ڈیز بھی اگر اس میں ڈال دیں گے تو قرآن پاک کی وہ آیات جن کا تعلق وضو سے اور غسل سے ہے، وہ آیات آسان ہو جائیں گی سمجھنی بھی، اور اس کی تشریح پھر ہمیں کرنی نہیں پڑے گی، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ان چیزوں کو اس میں شامل کر دیں گے تو پھر ان آیات کی بھی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو وہاں پر بھی آپ کو نہیں ملیں گی اور ان کا تعلق تفسیر سے ہے، تو یہاں عرض کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے عیسائیوں اور یہودیوں کا، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمایا اہل کتاب میں سے جو لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ تمہارا نکاح، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کھانا، یہ دو چیزیں جائز ہیں، اور کھانے سے مراد ذبیحہ لیا گیا ہے کہ ذبیحہ ان کا جائز ہے، لیکن یہ بات کل بہت وضاحت سے آ گئی تھی کہ ہمیشہ یہ خیال میں رہے کہ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں جن کے پاس واقعی اللہ کی کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہے، اور دوسری بات یہ بھی خیال میں رہے کہ وہ عیسائی اور یہودی صرف نام کے نہ ہوں بلکہ اپنے مذہب کو مانتے بھی ہوں، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بنی تغلب کے متعلق کہ وہ عیسائی ہیں یہ بات کہہ کے مسترد فرما دیا تھا اس دعوے کو، اور ان کی عیسائیت پہ رد فرما دیا تھا یہ فرما کر کہ انہوں نے عیسائیت سے سوائے شراب نوشی کے اور کچھ نہیں لیا۔ تو اس لیے عیسائی ہو ایسا جو اپنی کتاب کو مانتا بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کو بھی، آخرت کو بھی، ان چیزوں کو، اور ایک اس کے ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، اور اللہ کا نام لیے بغیر انہوں نے ذبح کر لیا یا جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لیا تو بھی وہ ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ذبح بھی کریں اپنے ہاتھ سے، یہ جو مشینیں چلا دیتے ہیں اور مشینوں پر ذبح کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ ذبح کے لیے جو شرائط فقہا نے لکھی ہیں اس میں سے ایک شرط جانور کا حلال ہونا کہ اس کا ذبیحہ ہو، اور دوسرے وہ کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ چھری تیز ہو، کند چھری سے ذبح کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، یہ بھی مستحب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا جائے، اور حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا یہ کہہ کے کہ ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ جب تم انہیں ذبح کرو تو فرمایا کہ تیز دھار چھری سے ذبح کرو تاکہ اس کی جان نکلنے میں آسانی ہو۔ اور ذبح میں جو چھری ہے اس کا دستہ کسی بھی چیز کا بنا ہوا ہو، بعض لوگوں کو خام خواہ یہ سوالات کئی بار لوگ پوچھتے ہیں، اور خام خواہ بات بن جاتی ہے لوگوں میں کہ اگر اس کا دستہ لوہے کا یا کسی چیز کا کہتے ہیں ہو تو پھر وہ ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات فضول میں مشہور ہو گئی ہے، کسی بھی طرح کا دستہ ہو چھری کا اس سے ذبیحہ جائز ہے، حتیٰ کہ دستہ بھی نہ ہو تو بھی جائز۔
اور ذبح کرنے میں 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ ایک رگ تو وہ جو نرخرا کہلاتا ہے اور جس سے جانور کھانا اور پانی اپنے جسم میں داخل کرتا ہے، اور ایک اس کی سانس کی نالی، 2 اور 2 رگیں جو انہی کے ساتھ دائیں اور بائیں طرف ہوتی ہیں۔ یہ 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، اور یہ تیز دھار آلے سے 4 رگیں کاٹتی جائیں تو اس کا ذبیحہ جائز ہو گیا، جبکہ اور دیگر شرائط بھی پوری کرتا ہو۔ اور ان 4 رگوں میں سے 2 تو یہ ہو گئیں جن کا کٹنا ضروری ہے، ایک کھانے کی اور ایک سانس کی، اور اس کے ساتھ کوئی ایک اور رگ بھی کٹ گئی تو بھی ذبیحہ جائز ہے، اور اگر صرف یہی 2 کٹیں اور باقی نہیں کٹیں تو یہ ذبیحہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ 4 رگیں اس کی کٹنا ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ذبیحے میں ہاتھ سے کاٹا جائے گا۔ اگر مشین سے کاٹیں گے تو پھر بھی جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اگر کسی کاٹنے والے نے جانور کو کاٹا اور بسم اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھا تو وہ انسان اگر مسلمان ہے اور غلطی ہو گئی، بھول گیا، تو وہ ذبیحہ جائز ہے، اور اگر ہے مسلمان جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو علیاذ باللہ ارتداد کا خوف ہے، کس وجہ سے آخر اس نے چھوڑا ہے یہ تحقیق کی جائے گی، اور اس کا ذبیحہ درست نہیں ہوگا۔ اور اگر اہل کتاب میں سے ہے تو اہل کتاب کی ساری شرائط اس میں پائی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا نام بھی لے گا، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر ایسے جملے وہ کہے گا، تب جا کر ان کا ذبیحہ جائز ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے ذبیحے ایسے ہی جائز ہو جائیں گے، اور آج کل کے دور میں چونکہ ان کی اکثریت وہ کسی مذہب کی پابند ہی نہیں رہی ہے، اس لیے اس پہ کوئی فتویٰ دیا بھی نہیں جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے ذبیحے حرام کے ہوتے ہیں، اور جو کچھ مفتی محمد عبدہ صاحب نے لکھا ہے، اور یہ مصر والے جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں دین میں، اس کی سختی سے شدت سے رد کیا تھا باقی امت کے افراد نے، لیکن وہ ایک چیز لکھ کے چھوڑ گئے رشید رضا وغیرہ تفسیر المنار میں، اور اب وہ چیز ہر جگہ کوٹ بھی ہوتی ہے اور ہر جگہ لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں اور لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی گمراہی کا پیش خیمہ تھا جو انہوں نے لگایا تھا۔ اللہ تعالی نے اس ذبح کے احکامات کو بیان کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ دیکھو، اگر ان کا ذبیحہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے نکاح ہم نے جائز قرار دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا مذہب بھی جائز ہے، بلکہ جو کوئی بھی اس اپنے دین کو چھوڑ کے اسلام کو ان کا مذہب اختیار کر لے گا، وہ انسان اپنے اعمال کو برباد کرے گا، ایمان غارت ہو جائے گا، اور آخرت میں وہ آدمی یقیناً خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب یہاں سے نماز کی بات پھر شروع کر دی، اور 3 امور جو انسان کی طبیعت کو درست رکھتے ہیں، حج ہے اور اس کے ساتھ نماز ہے اور روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں۔ ان سب کو ائمہ نے یہی سمجھایا کہ اللہ کا نام لے کے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ اگر انہوں نے ذبح کیا ہے تو کھا لو، اور اگر یہ ثبوت مل جاتا ہے اس کا کہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوا تو اس کو کھانے کی اجازت عام طور پر نہیں دی گئی۔ یہ جو چیز یوسف قرضاوی اور یہ لوگ لکھتے ہیں وہ ان شاذ اقوال کو تلاش کرتے ہیں جس پہ فتویٰ نہیں ہوا، اور شاذ اقوال اگر دیکھے جائیں اور فتویٰ لیا جائے ان شاذ اقوال پہ تو پھر تو کوئی بھی چیز شریعت میں حرام نہیں رہتی۔ یہ بھی فتویٰ مل جائے گا کہ روزہ جو ہے اس کے بند کرنے کا وقت طلوع آفتاب ہے، صبح صادق نہیں۔ سلیمان بن مہران جو تھے
امام عامش رحمت اللہ علیہ وہ ایسے ہی روزہ بند کرتے تھے، صبح صادق پہ نہیں بند کرتے تھے، وہ کہتے تھے جب سورج طلوع ہو جائے اس سے پہلے روزے کو چھوڑنا ہے۔ شاذ اقوال پہ ہی آدمی اگر لے لے تو اس پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت مل جائے گی کہ ان سے کسی نے نکاح کا بغیر گواہوں کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ گواہ اگر مشہور ہو جائیں بعد میں پتہ چل جائے سارے لوگوں کو تو یہ تو گواہی ہو ہی گئی، یہ بھی مل جائے گا، اور بہت سی چیزیں ایسی مل جائیں گی۔ تو یہ لوگ شاذ اقوال دیکھتے ہیں اپنے مطلب کے اور پھر اس پہ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تماثیل جو ہیں بتوں کا بنانا یہ بھی فقہا کے ہاں بعض کے ہاں جائز ہے، اور وہ 22ویں نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جہاں حالات آتے ہیں 70ویں پارے میں یا آگے اس کے آتے ہیں اس سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور فقہا کہتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بتوں کا بنانا یہ چیز درست ہے، بعض نے استدلال کیا ہے اس سے۔ اب اگر اس طرح کے شاذ اقوال کو لے لیں تو پھر تو دین کی بنیاد کوئی باقی نہیں رہ جاتی۔ مصر والوں نے اور یوسف قرضاوی نے اور ان لوگوں نے طے کیا ہوا ہے کہ جو چیز یورپ سے آئے اس کے جواز کو تلاش کرو اور اس پہ فتویٰ دو کہ یہ جائز ہے، تاکہ کہیں اس بھاگ دوڑ میں اس دنیا میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، مسلمانوں پہ کہیں یہ الزام نہ آ جائے کہ بڑے تنگ نظر ہیں۔ بس ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھی ادھر سے آئے فتویٰ اس کو کہو یہ جائز۔ یہ ہے اصل صورتحال۔ ابھی آتی ہے پھر ان کی بات۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا نماز کے متعلق کہ نماز پڑھو، اور یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو۔ اور نماز کا حکم اس لیے بھی دے رہے ہیں کہ جتنی چیزیں انسان کے مزاج کو درست رکھتی ہیں اور شریعت پر عمل کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، اور شریعت پر عمل جن چیزوں سے آسان ہوتا ہے ان چیزوں میں سے ایک نماز ہے، کہ آدمی بار بار اللہ کے سامنے جھکتا رہے تو پھر اس سے اللہ کی یاد، اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید اور اپنی بندگی یہ سب چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہ ایسی آیت کریمہ ارشاد فرمائی ہے کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے قرآن پاک کی کہ اس آیت پر ہم نے بات شروع کی اور اس آیت سے ہم نے 800 سے زیادہ مسائل ثابت کیے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے کہ ہم 1000 مسائل ثابت نہیں کر سکے، خیال تھا کہ 1001 مسئلے تو اس آیت سے نکلتے ہوں گے، اب 800 مسائل جو انہوں نے ثابت کیے ہیں یا اس آیت کے گرد جو دیگر مباحث گھومتی ہیں، اس کے لیے 5 سال کا عرصہ درکار ہے کہ کوئی انسان بیان کرے۔ اتنی بڑی چیز اللہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم لوگ نماز کے لیے اٹھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پھر وضو کرو اور پھر غسل کرو، اور اگر نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے ہو تو وضو اور غسل یہ دونوں چیزوں کو اس وقت تک مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ حنفی فقہا کی دلیل ہے جو فی الفور غسل کو واجب قرار نہیں دیتے، ضروری قرار نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ غسل کسی آدمی پر بھی واجب ہو جائے تو اس کے بعد جب تک نماز کا وقت نہیں آ جاتا اس کو اجازت ہے کہ اتنی دیر تک غسل کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور وضو کے لیے فقہا یہ لکھتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھی۔ فتح مکہ کے دن فجر میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا، اور پھر عشاء کی نماز بھی اسی وضو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، اور اس دن مصروفیت ان کی اتنی تھی، ہاں کوئی آدمی ہر نماز کے لیے وضو کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو قمتم الی الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ارادہ کرو نماز کا، تو جب بھی ارادہ آدمی کرتا ہے وقت کے داخل ہونے کے بعد پھر اس انسان کا ارادہ معتبر بھی ہے
اور وقت داخل ہونے سے پہلے اگر ارادہ کر لیا کہ نماز پڑھنی ہے اٹھیں اور تیاری کریں، یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے منہ کو دھو لو، اور چہروں کو دھونے کا یہ تذکرہ وہاں پر بھی گزر چکا ہے سورہ النساء میں بھی، اور اسی طرح وہ جو وضو کے متعلق جو ریکارڈنگز ہو گئی ہیں اس میں بھی ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، کہاں تک؟ کوہنیوں تک دھو لو، یعنی کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ کوہنیوں کے جو سرے ہیں جہاں پہ ہڈی ابری ہوئی ہے یہ اس میں شامل ہے۔ اور دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی ہاتھ سے بہائے اس طرح سے کہ کوہنی تک کا یہ سارا حصہ دھل جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چلو پانی لے لیا اور اس کے بعد بس یہ کافی ہو گیا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چلو میں پانی لے کے بہائے، اگر ایک بار سارا بازو نہیں دھویا جا سکا تو دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ چلو لے، جب پورا ہاتھ دھل جائے گا کوہنی تک تو یہ ایک مرتبہ کہلائے گا، پھر یہ 3 مرتبہ نہیں کہلائے گا۔ فرض کر لیجئے پانی کسی انسان کی ہتھیلی میں اس کے ہاتھ پہ کم آتا ہے اور وہ آدمی پانی کو 2-3 مرتبہ استعمال کرتا ہے، تب جا کر پورا کوہنی تک کا بازو دھلتا ہے، تو اس کے لیے پھر 9 مرتبہ پانی لینا پڑ جائے گا تو 9 مرتبہ لے، 10 مرتبہ لینا پڑ جائے گا 10 مرتبہ لے، تاکہ پورے کا پورا ہاتھ کوہنی تک دھلے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ چلو میں پانی بھر کے بہا دیا تو گویا ہاتھ دھل گیا، حتیٰ کہ بال جب ہوتے ہیں تو بالوں کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، بالوں کے نیچے پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے بعض فقہاء، حنفی تو نہیں لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہاتھوں کا ملنا بھی ضروری ہے تاکہ پانی جو ہے وہ بالوں کے نیچے پہنچ جائے۔ ارشاد فرمایا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ مل لو اپنے سروں کو، مسح کرو۔ مسح کا مطلب ہے کہ بھیگا ہاتھ اس کو پھیر دینا، مسح کا مطلب ہے کہ گیلے اور تر ہاتھ کو پھیر دیا جائے، اسے کہتے ہیں مسح۔ اور مسح میں 3 چیزیں ہیں جن کا مسح شریعت نے قرار دیا ہے۔ ایک مسح تو ہے سر کا، اور دوسرا مسح ہے پٹی کا، کہ کوئی آدمی مریض ہے اور پٹی باندھ لے، پٹی پہ بھی مسح جائز ہے۔ اور تیسری چیز موزے جو ہیں ان کا مسح، جبکہ وہ چمڑے کے بنے ہوئے ہوں تو 3 چیزوں پہ مسح ہوتا ہے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھیے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سر کا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک۔ یہاں پر بہت بڑی بحث ہے اور بہت کچھ لکھا ہے لکھنے والوں نے، کہ وہ کہتے ہیں یہ ارجلکم جو ہے یہ کہاں آ رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 4 اعضاء کا ذکر کیا ہے، چہرے کا، ہاتھوں کا کوہنیوں تک، سروں کا، اور پاؤں کا ٹخنوں تک، 4 اعضاء کا ذکر کیا ہے، اور 2 حکم بیان کیے ہیں، ایک غسل کا، دھونے کا، اور ایک مسح کرنے کا، یعنی گیلا ہاتھ پھیرنے کا۔ تو کون سا حکم اللہ کا کس عضو کے ساتھ جا کر ملتا ہے، اس کو بس حل کرنا ہے یہاں۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دھو لو اپنے منہ کو، چہروں کو، اور ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک۔ کیا کرو؟ دھو لو۔ یہ آ گیا غسل کے تحت، فاغسلوا تھا نا پہلے، یہ اس کے تحت آ گیا۔ وَامْسَحُوا، اور مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کا کیا کرو؟ مسح کرو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک۔ یہ ہے وہ چیز جس پہ فقہاء نے اور محدثین نے اور سب لوگوں نے بحث کی ہے، مفسرین نے بھی اس مقام پہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے پہلی بات تو یہی ثابت ہوتی ہے کہ رؤوس اور اس کے ساتھ ساتھ پاؤں، ان دونوں کو اللہ نے مسح کے حکم میں رکھا ہے، اور اسی لیے جتنے بھی اہل تشریع ہیں وہ یہیں سے اس کا وجوب ثابت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مسح کے متعلق فرمایا ہے، اللہ نے تو غسل کے متعلق کہا ہی نہیں۔
بہت جواب اس کے دیے ہیں اہل سنت والجماعت نے. وہ جو متعدد جوابات ہیں ان میں سے ایک خالص عربوں کی لغت سے تعلق رکھتا ہے. آپ اسے آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ جو کم کی ضمیر ہے اس کا مطلب کیا ہوا. ہم جیسے کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو نا، تو کم کی ضمیر تو ہو گئی تم، اس کے معنی ہو گئے آپ پر، تم پر، یہ تم یا آپ سے کے معنی میں آ گیا. وجوہ کی ہا جو ہے آخر پر بنتی ہے، اس پہ کیا ہے، کیا چیز ہے اس پہ؟ فتح، زبر ہے نا. اور ایدیا اس پہ کیا آ گئی؟ فتح آ گئی، زبر آ گئی. رؤوسی اس پہ آ گئی زیر. اور ارجولا، ارجولا پہ کیا آ گئی؟ زبر. تو وہ کہتے ہیں کہ فغسلو جو حکم ہے یہ وجوہ، ایدیا، ارجولا، یہ تینوں کے تینوں اس کے انڈر میں آتے ہیں. یہ تینوں مفتوح ہیں، تینوں پر زبر لگی ہوئی ہے. اور ومسحوا برؤوسکم، اور رؤوس سے ہے، اس پہ زیر لگی ہوئی ہے، تو یہ جو اس کی زیر ہے اس کی کسرہ جو ہے اسے مسح کے ساتھ بس باندھ دیتی ہے، اس کا اثر آگے نہیں ہوگا، بلکہ وجوہ، ایدیا، ارجلا یہ تینوں فغسلو کے تحت آ گئے اور رؤوسی مسح کے تحت آ گئے. ایک تو جواب انہوں نے یہ دیا، اور دوسری پھر بھی اس پہ اشکال باقی رہتا ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل متواتر روایت سے دوسری قرات میں ثابت ہے کہ فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. دوسری قرات ہے اسی میں، اور وہ صحیح قرات ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اگر دوسری قرات کو مان لیا جائے تو وامسحوا برؤوسکم وارجلکم جو آ گیا تو ارجولے بھی آ گیا اور رؤوسے بھی آ گیا، اور وجوہ آ گیا اور ایدیا آ گیا. تو وجوہ اور ایدیا کا تعلق تو فغسلوا سے ہوا، اور رؤوسے اور ارجولے ان دونوں کا تعلق ومسحوا سے ہوا. اس لیے خود اہل سنت میں بعض حضرات اسی طرف گئے. فقہ جعفریہ اور شیعہ سے مخالفت تعلق جو بات ہے مخالفت کرنے کی وہاں تو آدمی کہتا ہے، لیکن بعض حضرات ہمارے ہاں اہل سنت میں سے جنہوں نے ارجولی سے پڑھا ہے نا دوسری قرات میں، اس دوسری قرات کا اعتبار کر کے وہ مسح کی طرف گئے. محققین کہتے ہیں کہ یہ جو دو مختلف قراتیں ہیں اصل میں ہمارے نزدیک اصول کی بات یہ ہے کہ جہاں قرات بدل جاتی ہے قرآن پاک میں وہاں حکم بھی بدل جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں دو قراتیں ہیں تو دو قراتیں دو مختلف حکم ثابت کرتی ہیں دو مختلف حالتوں کے لیے. قرات بدل گئی، حکم بدل گیا. حکم بدل گیا تو حالت بدلے گی تو حکم بدلے گا نا. وہی حالت ہے ایک ہی آدمی کی، ایک حالت ہے دوسرے آدمی کی بھی وہی حالت ہے، تو فتویٰ تو وہی ہو جائے گا. جب حالت بدلے گی فتویٰ بدلے گا. تو وہ کہتے ہیں دو قراتیں ہیں اور دو اس پہ فتوے دیے جائیں گے دو مختلف حالات کے لیے، اور دو مختلف حکم ثابت کرتے ہیں. ایک قرات تو غسل کو بتاتی ہے، جیسے کہ ابھی آپ سے عرض کیا کہ ارجولا اور وجوہ اور ایدیا، یہ قرات تو بتاتی ہے کہ غسل کرنا چاہیے، دھونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ پاؤں جو چھپے ہوئے نہ ہوں موزوں میں، جو چھپے ہوئے نہ ہوں موزوں میں، ان کے لیے تو غسل کا حکم ہے کہ ارجلکم. اور دوسری قرات جو ہے ارجلی، وہ ان پاؤں کے لیے حکم بتاتی ہے جو پاؤں چھپے ہوئے ہیں کہ ارجلکم ان پہ مسح کر لو کیونکہ وہ تمہارے پاؤں چھپے ہوئے ہیں چمڑے میں. تو دو حالتیں الگ ہو گئیں. ایک عام زندگی کی حالت ہو گئی جیسے آدمی نے موزے نہیں پہنے ہوئے چمڑے کے، اور دوسری حالت ہو گئی کہ اس نے پہنے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں جب پہنے ہوئے ہیں تو پھر وامسحوا برؤوسکم وارجلکم اس پہ عمل ہو جائے گا. اور اگر نہیں پہنے ہوئے
تو پھر اس پہ عمل ہو جائے گا کہ وجوہکم و ایدیکم و ارجلکم، اور یہ تینوں اعضاء جو ہیں یہ غسل کے تحت آ گئے، مسح کے تحت نہیں آئے۔ تو قراءت کے اختلاف نے حکم کو بھی بدل دیا، اس لیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پاؤں کا دھونا ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاؤں کا مسح ثابت ہے۔ چمڑے کے موضوع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً مسح ثابت نہیں، اور امت میں ائمہ اربعہ میں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوا کہ پاؤں پر مسح کر لیا جائے۔ سب کے سب اس بات پہ قائل ہوئے ہیں کہ حالت بدلے پاؤں کی تو مسح جائز ہوگا، اور بدلنا کیا ہے کہ وہ ملبوس ہو اور وہ چمڑے کے موزے خف جسے کہتے ہیں اس پہ پہنی بھی ہو، تو جب حالت بدل گئی حکم بدل گیا۔ اور بھی متعدد جوابات اس کے دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں کو دھو گے تم ٹخنوں تک، اور اگر تم نے مسح کرنا ہے ان پاؤں کا تو پھر اس کے لیے خفین ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ تو تھی وضو کی بات۔ اس وضو میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ مسئلہ یہی ہے کہ خفین کا کیا حکم ہے، کہ اگر کسی انسان نے پاؤں پر مسح کرنا ہے، جیسے کہ اس کی ایک قرات سے ثابت ہو رہا ہے ارجلکم الی الکعبین، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ لیکن اصل حکم یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نزدیک ارجلکم کی قرات چونکہ سب پڑھتے بھی ہیں اور متواتر یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت کا تعامل اور مسلک ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس بات پر گواہی دیتی ہیں کہ پاؤں کو دھونا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل حکم تو پاؤں کو دھونے کا ہے، پاؤں کو دھونے کا ہے، اصل حکم اللہ کی طرف سے یہ ہے۔ تو جب اصل حکم اللہ کی طرف سے یہ ہوا تو اب کوئی بھی آدمی اس حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا، اس حکم کو کینسل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ قرآن میں کہا ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور جو بھی فقہا کی رائے میں اختلاف ہوا ہے، اب ہم اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ پاؤں پر مسح کرنا ان عام موضوع میں جائز ہے یا نہیں، جو اونی سوتی اس قسم کے موضوع ہیں، اور جو خف ہے اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہاں سے دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارجلکم الی الکعبین فرمایا ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کو تم دھو گے، تو دھونے سے ایکسیپشن آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اصل حکم تو دھونے کا۔ بدائع الصنائع میں کاسانی رحمت اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے فقیہ تھے حنفیوں میں سے، یہاں تک کہ ان کی کتاب کے متعلق یہ بدائع الصنائع کے متعلق شامی نے کہا رحمت اللہ علیہ نے کہ حنفی فقہ میں ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی، اور واقعی وہ سچ کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسے موضع جن میں ایسی جرابیں جن میں پانی پینیٹریٹ کر جائے، جن میں پانی اتنے پتلے ہوں کہ نیچے پاؤں تک پہنچ جائے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے امت میں کسی نے اس بات کی اجازت نہیں دی، کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوا کہ ایسے موضوع پر مسح جائز۔ اور ابن نجیم رحمت اللہ علیہ نے البحر الرائق میں بھی ایسی ہی بات لکھی ہے، اور وہ البحر الرائق میں کہتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ مسح جو ہے ان جرابوں پر کر لیا جائے جو کہ بالوں سے بنائی جاتی ہیں، ان کے زمانے میں بنتی ہوں گی جانوروں کے بالوں سے، یا وہ کسی پشم وغیرہ سے بنائی جائیں، تو کہتے ہیں ان پہ مسح کرنا جائز نہیں۔ اور پھر انہوں نے لکھا ہے علماء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اگر کوئی آدمی ایسے موزے پہن لے کہ اسے پہن کر
وہ ایک فرسخ 3 میل پہن کر چل سکتا ہو یا اس سے زیادہ، تو پھر فقہا کا اختلاف شروع ہوتا ہے، وگرنہ اگر اس سے پہلے تو فقہا کا اختلاف ہی نہیں۔ فقہا کا اختلاف اس سے شروع ہوا کہ وہ کہتے ہیں کسی نے ایسے موزے پہن لیے جنہیں پہن کے وہ 3 میل چل سکتا ہے اور چمڑے کے نہیں ہیں، تو اب بتاؤ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 میل سے کم والے تو سارے ہی ختم ہو گئے نا۔ یہ البحر الرائق میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسح جو ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور جو بھی ائمہ ہیں مجتہدین رحمہم اللہ وہ کہتے ہیں کہ 3 شرطیں ضروری، اور یہ تینوں شرائط انہوں نے احادیث سے لی ہیں۔ اور پہلی شرط وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ موزے پتلے نہ ہوں، یعنی اتنے پتلے کہ پانی اس میں دھنس جائے، پانی پاؤں تک پہنچ جائے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ پانی جو ہے وہ پاؤں تک نہ پہنچے، اس کے اوپر پانی ٹپکا دیا اور وہ پاؤں تک اندر نہیں پہنچا، ایک شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ وہ کسی بندھن کے بغیر خود اپنے زور اپنی طاقت سے پنڈلی کے ساتھ جمے رہیں یا کھڑے رہیں، یہ دوسری شرط، کہ کوئی بندھن نہیں، کوئی نائلون نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی جرابیں پہنی جاتی ہیں ان سب میں نائلون یا ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے باندھ کر رکھتی ہے پنڈلی کے ساتھ، اور دوسری بات یہ کہ ان پہ اگر پانی گرا دیں آپ تو اس کی نمی اندر تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ دونوں شرائط ان عام جرابوں میں پوری ہی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ان موزوں کو پہن کے چلے اور مسلسل چلتا رہے، 3 میل بعض کے نزدیک 1 میل بھی ہے، کہ 1 میل تک مسلسل چلے، میل سوا میل تک چلے اور یہ موزے پھٹے نہیں ہیں، تو پھر اس پہ مسح کرنا جائز ہے۔ یہ 3 شرائط فقہا نے لکھی ہیں، اور ان 3 شرائط کی بات بھی تو بعد میں ہے۔ سب سے پہلے تو خدا کی کتاب ہے جو اصل میں کہتی گئی ہے کہ تم کرو پاؤں کو دھو، اللہ تعالی نے مسح کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے دھونے ہی کا ذکر کیا ہے کہ تم اپنے پاؤں کو دھو گے۔ تو اب کیا کریں؟ ہوا یہ کہ اصول کی بحث شروع ہوئی، اور اصول کی بحث یہ ہے کہ جو نص ہوتی ہے قرآن پاک سے ثابت ہو جو چیز، اس نص کو اگر وہ مطلق ہے، عام ہے، تو اسے مقید کرنے کے لیے، اس میں کوئی اسپیشلٹی پیدا کرنے کے لیے، اس میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ہم وزن کوئی چیز ہوگی تو پھر اس کی تخصیص جائز ہوگی، وگرنہ جائز نہیں ہوگی۔ جس طرح قرآن کی نص قطعی ہے کہ پاؤں کو دھونا ہی دھونا ہے، اب اس کے مقابلے میں حدیث بھی لاؤ کوئی ایسی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی اچھی طرح ثابت ہو کہ وہ قرآن پاک کی اس آیت کے برابر میں آ جائے، تو پھر ہم اس کی تشریح میں اس چیز کو قبول کر لیں گے۔ قرآن نے چونکہ دھونے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس میں سے مسح کرنے کا حکم آخر ثابت کیسے ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ متواتر خبر ہونی چاہیے، خبر واحد پہ عمل نہیں ہوگا۔ خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں اس حدیث کے 1-2 راوی مل گئے، ایک آدمی نے بات کی، اس سے آگے ایک اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد تابعی مل گئے رحمہم اللہ، کوئی اور مل گیا، یہ ایک ایک کر کے چلتے رہے۔ اور متواتر خبر کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جمع ہو گئے ہیں کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہو جانا ممکن ہی نہیں۔ سیوطی رحمت اللہ تو 10 سے زیادہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 10 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کسی حدیث کی روایت کر دیں تو یہ حدیث متواتر ہوگی۔ اب یہاں پر
اصل میں اللہ نے غسل کا ہی کہا ہے، دھونے کا. اس کے برابر کی کون سی چیز ایسی لائیں کہ یہاں سے مسح ثابت کریں؟ اور حتیٰ کہ جو دوسری قرات ہے کہ تم اپنے پاؤں کا مسح کر لو، اس کے لیے بھی تو روایت چاہیے نا، اس کے لیے بھی تو کوئی حدیث چاہیے. تو حنفی فقہا کے ہاں عمومی چیز کی تخصیص کرنے کے لیے خبر واحد نہیں، خبر متواتر چاہیے. اور اب جب ہم اس قرآن پاک کے بعد حدیث پر نظر کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حدیث کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق البحر الرائق میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے صبح صادق جیسے ہوتی ہے نا، دن کی جیسے روشنی ہوتی ہے، اس روشنی کی طرح کی احادیث نہ ملی ہوتی جن سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موضوع پر مسح فرمایا ہے، تو میں کبھی بھی قرآن پاک کی اس آیت میں تخصیص نہ کرتا. کہتے میں کبھی بھی مسح کا حکم نہ دیتا اگر اتنی احادیث میرے پاس نہ پہنچ گئی ہوتی جیسے دن کی روشنی ہے ایسے. اور کتنی احادیث پہنچی ہوں گی ان کے پاس. ان کے شاگرد امام کرخی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 80 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایات پہنچی اور وہ سب کے سب کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موضوع پر مسح کیا. تو 80 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایات یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ تواتر کے درجے تک یقیناً پہنچ گئی ہے. اتنے یہ لوگ تو ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، 80 آدمی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مل کے جھوٹ بولنے لگے. الیاذ باللہ یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کرخی کا فتویٰ یہ ہے رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی بھی موضوع کے چمڑے کے موضوع کے مسح کا انکار کرتا ہے وہ حدیث متواتر کا انکار کرنے کی وجہ سے کفر کرتا ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے ائمہ اربعہ اور ان کے متبعین میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس بات کا انکار کر دے کہ چمڑے کے جو موضوع ہیں ان کا مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو اس بات پر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بھی سن لیجئے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول التلخیص الحبیر ہے، اس میں نقل کیا ہے محدثین جنہوں نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہ سے ملا ہوں جو سب کے سب بدری تھے، اور سارے اس بات کو کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پہ مسح کیا. بدائی میں بھی یہ آئی ہے بات اور تلخیص الحبیر میں بھی آئی ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بات کہ 70 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موضوع پر مسح کیا. تو اتنی متواتر حدیث نے اس قرآن پاک کی بات میں تخصیص پیدا کر دی کہ اللہ نے حکم دھونے کا دیا تھا مگر دھونے میں کوئی ایکسیپشن بھی ہے. تو ان صحابہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل چمڑے کے موضع پر مسح کرنے کا تھا، لہذا ہم غسل کے ساتھ ساتھ مسح کو بھی اسی درجے میں رکھیں گے. تو پھر بات یہ ہو جائے گی کہ جن لوگوں نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں وہ مسح کر سکتے ہیں اور جنہوں نے وہ موزے پہنے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق اپنے پاؤں کو دھوئیں گے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی بات احکام القرآن میں جساس رحمت اللہ علیہ نقل کی ہے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی تخصیص سنت کے ساتھ کرنا میں اس پہ سوچتا رہا، اور جب تک مجھے متواتر حدیث نہیں ملی اتنی زیادہ کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا
جو اس لیول پر آ گئی جو قرآن پاک کی آیات کے جیسے تواتر ہے، تو پھر میں نے یہ فتویٰ دیا کہ مسح الخفین کرنا چاہیے، کہ موزوں پر مسح کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، جب ان فقہا کا اس حد تک ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن پاک کا اصل حکم ہم اپنی جگہ سے نہیں لا سکتے، بلکہ اس کے لیے متواتر حدیث چاہیے، تو متواتر حدیث میں یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزوں پر مسح کیا۔ کوئی ایک بھی ان میں سے یہ نہیں کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسح فرمایا تھا وہ کہیں کاٹن کے بنے ہوئے تھے یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے تھے۔ اور اگر کوئی روایت ملتی بھی ہے جس کی ابھی ہم بات کریں گے، فرض کر لیں وہ روایات صحیح ہیں، تو کیا وہ اس درجے کی روایات ہیں کہ قرآن کے اس حکم میں تخصیص پیدا کر دیں، قرآن کے اس حکم میں ایک اپنی طرف سے وہ ترمیم پیدا کر دیں کہ ہاں یہ مسئلہ ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ بہت زور لگا کے بھی 3-4 احادیث اس معاملے میں ملتی ہیں، اور وہ بھی ایسی ہیں جس کی سند پہ محدثین نے اعتراض کیا ہے۔ ایک لے دے کے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی روایت باقی رہ جاتی ہے۔ ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی روایت میں مسح الجوربین نقل کی کہ جرابوں پر مسح کرنا، اور وہ اسے حسن کے درجے کی قرار دیتے ہیں، لیکن اس پر پھر محدثین نے بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس درجے کی روایات ہی نہیں ہیں کہ جس درجے کی روایات کے مطابق یہ مان لیا جائے کہ قرآن پاک میں تخصیص کی جا سکتی۔ تو کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے انہوں نے بھی یہی بات سمجھی کہ مسح صرف چمڑے کے موزوں پر ہوگا، کوئی اس کی خبر ہی نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہوتا تھا، اور جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ان کی اسناد صحیح نہیں ہے۔ شمس الحق عظیم آبادی تھے مرحوم، اور انہوں نے عون المعبود کے نام سے شرح لکھی ہے ابو داؤد کی، حالانکہ مسلکن وہ غیر مقلد تھے، اہل حدیث تھے۔ اس کے باوجود جب وہ اس چیز پر آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہمیں پورے ذخیرہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نہیں ملی کہ کوئی اس بات کو کہتا ہو کہ موزے عام کپڑے وغیرہ کے بنے ہوئے اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول بعض جگہ آیا ہے کہ وہ چمڑے کے علاوہ موزوں پر مسح کرنے کو جائز کہتے تھے، مگر ان احادیث کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ صفیق کا لفظ آیا ہے، اور صفیق کا مطلب ہے بہت موٹا کپڑا، ایسا کپڑا جسے آسانی سے پھاڑا نہ جا سکے، چیرا نہ جا سکے۔ تو وہاں بھی وہی اسے پہن کے 1 میل 1.5 میل 1.25 میل پیدل آدمی آسانی سے چل سکتا ہے، اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو چیز شروع ہو گئی ہے نا کہ لوگ مسح کرتے ہیں، یہ قطعی ثبوت اس کا نہیں ہے، اس کا ثبوت مل ہی نہیں سکتا، حدیث میں نہیں مل سکتا۔ 2-3 اقوال جو نقل کرتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کے، وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، اس لیے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوا۔ سب کے سب حضرات یہی کہتے ہیں کہ قطعی الثبوت چیز جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے کہ آپ نے چمڑے کے علاوہ باقی چیزوں پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے، نہیں ہے۔ ابن قیم اور ابن تیمیہ اور ابن حزم، ان سب حضرات کو رحمہم اللہ اگرچہ ان کے علم میں وسعت اور سب چیز تھی، لیکن اس پہ انہوں نے فتوے دیے ہیں اور وہ اپنے فتوے کو ثابت نہیں کر سکے۔ بس یہی اقوال لے لیے 3-4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کہ فلاں کہتے تھے، فلاں کہتے تھے، ان کے اقوال پر ہی اب
سید قطب بھی یہی کہتے تھے، انہوں نے فقہ السنہ لکھی ہے نا، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ انہی اقوال کی بنیاد پہ اب جو ہیں مصر کے مفتی، کیا نام ہے ان کا، ابھی ذکر ہو رہا تھا، تنتاوی، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کس بنیاد پر یہ فتویٰ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا صحابہ رضی اللہ عنہ کے قول پہ۔ اور جب پوچھا گیا صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول، اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا صحابہ رضی اللہ عنہ بغیر دلیل کے ایسے کہتے تھے۔ اب جن صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام وہ لیتے ہیں، اس پہ بلال رضی اللہ عنہ کا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا، ان تک وہ سند ثابت ہی نہیں ہے۔ ہم تو سیدھی سادی دو باتیں پوچھتے ہیں، زیادہ نہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن نے غسل کا حکم دیا ہے، دھونے کا، اس عمومی حکم میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے، اس میں اسپیشلٹی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو قرآن کی دوسری آیت اس کی ہم پلاؤ، ایک پلڑے میں آپ نے اسے رکھا ہے تو دوسرے پلڑے میں آپ کیا رکھ رہے ہیں، اس کے برابر کی آیت ہو یا ایسی حدیث ہو جو متواتر ہو، قطعی الثبوت ہو، حتمی طور پہ ثابت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب جا کر وزن برابر ہوتا ہے۔ وہ ہے یا نہیں؟ اور اس کو آج نہیں، قیامت تک بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس درجے کی حدیثیں مل جائیں جو قطعی ثبوت ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل کیا گیا ہو یا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہو، کہ چمڑے کے علاوہ کوئی ایسے موضع تھے جن موضوع میں یہ شرائط تینوں نہیں پائی جاتی تھی، اور اس کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہ مسح کر لیا کرتے تھے، نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ سیدھی سادی سی بات ہے کہ قرآن کی اس آیت میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے آپ دوسرے پلڑے میں ہی اتنی بڑی چیز لائیے۔ ہم اتنی بڑی چیز جب لائے ہیں حدیث متواتر، تو متواتر حدیث میں تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موضوعوں پر مسح کیا ان میں 3 شرائط پائی جاتی تھیں۔ ایک یہ کہ پانی ان میں سرایت نہیں کرتا تھا، جذب نہیں ہوتا تھا، اور دوسرے یہ کہ وہ بغیر کسی بندھن کے پنڈلی پر قائم رہتے تھے، اور تیسرے یہ ہے کہ اسے پہن کر 1 سے 3 میل تک فقہا کہتے ہیں کہ پیدل آسانی سے مسلسل چلا جا سکتا تھا۔ یہ تینوں شرائط اب بھی اگر پائی جائیں کسی بھی چیز میں، اس پہ فتویٰ دے دیں گے، لیکن یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ جو لوگ اپنے موضوع پہ مسئلے کو سمجھتے ہیں نا، یہ جائز ہے، اور یہ چیزیں وضو نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی، اور جب نماز نہیں ہوگی تو آپ جانتے ہی ہیں پھر کیا ہے۔ یہ محض اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی باتیں ہیں۔ شیخ تنتاوی مصر میں بیٹھے ہیں، ان مصر والوں کو تو جو فتویٰ آپ کو چاہیے ان سے لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ابھی آپ سے عرض کی تھی کہ دین میں شاذ اقوال پر وہ فتوے دیتے ہیں۔ اب مفتی محمد عبدو نے فتویٰ دیا نا کہ یہ سکھ اور ہندو جو ہیں یہ بھی سارے شامل ہیں اہل کتاب میں، اور ان سے بھی نکاح جائز ہے، اور اس پہ بہت لے دے ہوئی، مگر کسی نے نہیں سنی۔ پھر مصر والے تھے، انہوں نے فتویٰ دے دیا، بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ان کا ذبیحہ بھی جائز ہے، بس ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے۔ تصویر کا کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا تصویر بھی جائز ہے۔ تصویر میں کون سی حرمت ہے؟ سب تصویریں جائز مصر والوں کے یہاں۔ اسکرٹ کا پوچھا، وہ بھی جائز ہے۔ کوئی چیز ایسی ہے جو وہاں آ جائے اور ناجائز ہو کے آ جائے، حتیٰ کہ شلتوت تھے وہاں کے جو شیخ الازہر تھے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ مرزائیوں کے پیچھے نماز بھی جائز ہے۔ ان کا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مرزائیت ہوا کرے، امام کافر ہے، ہماری اپنی نماز ہے، امام کی اپنی نماز ہے، ان کے پیچھے نماز بھی جائز۔ اسی فتوے کو نقل کرتے ہیں مرزائی اب جہاں بھی ہیں بہت، وہ کہتے ہیں اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہمارے پیچھے نماز کیسے جائز ہوگی؟ یہ دیکھو شیخ الازہر کا فتویٰ، انہوں نے فرمایا تھا نماز جائز۔ اب وہ بات آ ہی گئی ہے تو اس فتوے کی تھوڑی سی تشریح کر دیں۔ وجہ اس کی یہ تھی شیخ الازہر کے ہاں کہ حنفیہ کے نزدیک جماعت حقیقی ہے ہمارے نزدیک، اور باقی ائمہ کے نزدیک جماعت حقیقی نہیں ہے، صوری ہے، شکل ہے جماعت کی، ہر ایک کی نماز الگ الگ ہے۔ ہم صرف جنازے کے بارے میں کہتے ہیں، اور چونکہ ہم اسے جنازے کو نماز نہیں کہتے، دعا مانگنا کہتے ہیں، تو اس لیے ہم اسے جائز سمجھتے ہیں کہ وہ صوری ہے، یعنی ظاہراً لوگ جمع ہو گئے ہیں، ایک امام ہو گیا ہے، حقیقی جماعت نہیں ہے۔ جب جنازہ ہمارے نزدیک حقیقی جماعت نہیں ہے تو امام جو ہے
اگر اس کی کسی وجہ سے نماز نہیں ہوئی اور لوگوں نے پڑھ دی، نماز ہو جائے گی، کیونکہ حقیقتاً وہ دعا ہے، وہ رکوع سجدے والی نماز ہے ہی نہیں۔ اور باقی ائمہ کے نزدیک یہ فرض نماز، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت فرض کی، وہ کہتے ہیں یہ حقیقی نہیں ہے، یہ محض اس لیے ہے کہ لوگ جمع ہوں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، جماعت کا ثواب ملے، باقی امام کی اگر نماز نہیں ہوئی تو مقتدی کی ہو جائے گی، اور مقتدی کی نہیں ہوئی تو امام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ کو پڑھے، کیونکہ اس کی تو اپنی نماز ہے نا، وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز کیسے ہوگی۔ حنفی فقہا ہیں ایک جو کہتے ہیں جماعت حقیقی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر امام کی نماز نہیں ہوگی تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، اور امام کی فاتحہ سب کی طرف سے ہو جائے گی، فاتحہ اور قرات امام کی بس سب کی طرف سے کافی۔ تو شلتوت رحمت اللہ علیہ انہوں نے تو یہ فتویٰ دینا ہی تھا، تھے بڑے آدمی، علم تھا، سب کچھ تھا، لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ ان کا فتویٰ کتنا نقصان پہنچائے گا۔ انہوں نے کہا جماعت ہمارے نزدیک تو حقیقی ہے ہی نہیں، امام کافر ہو مسلمان ہو ہمیں اس سے کیا بحث ہے، مقتدیوں کی نماز ہو گئی۔ اس فتوے کو لے اڑے مرزائی، اور وہ ہر جگہ یہی کہتے ہیں کہ شیخ الازہر کا فتویٰ ہمارے بارے میں یہ ہے، تو عام سادہ آدمی کہتا ہے اب کہاں جائیں۔ یہی حال ان لوگوں کا اب ہے، اور وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا اور حضرت بلال کا اور تیسرے جو ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان کے اقوال نقل کر دیتے ہیں کہ ان حضرات نے کہا تھا بھئی ان تین آدمیوں کا فتویٰ فرض کر لو ثابت بھی ہو جائے، ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں تو قرآن پاک میں تخصیص جائز ہے۔ ایک طرف قرآن کی آیت ہے اور دوسری طرف تین صحابہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ فرض کر لیجئے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتوے کو اور جستجو کی جائے، تحقیق کی جائے، اس کا کچھ اور مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک کی آیت کو ہم چھوڑ دیں اور اس پہ عمل کر لیں۔ یہ اصول کی بات ہے۔ فقہا اور حنفی خاص طور پر کہتے ہیں کہ خبر واحد، چند آدمیوں کا کہنا، وہ قرآن پاک کی کسی آیت میں تخصیص پیدا نہیں کر سکتی۔ تو یہ جتنے بھی ہیں اصول کی بات کرتے ہیں، دو اور دو چار کی طرح کہ بھائی اتنی اچھی کوئی دلیل لے آؤ کہ جو موزے ہیں جن میں پانی بھی چلا جاتا ہے اور جو پہن کے 2 میل تو کجا آدھا میل بھی چلیں تو پھٹ جائیں گے، اور یہ چیزیں ان پہ اور بغیر اور بندھن کے ساتھ اس میں پڑی ہوتے ہیں نا تاریں، وہ ان کو پنڈلی پہ قائم رکھتے ہیں، یہ تینوں شرائط پائی جائیں کسی میں، اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس پہ مسح کیا ہو تو پھر تو کوئی بات، اور وہ بھی تواتر سے ثابت ہو جائے، وہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بڑی کچی باتیں ہیں۔ اب جو وقت آ گیا ہے، چونکہ آ گیا ہے، دور علم کا رہا نہیں، جہالت کا ہے، اس لیے جدھر سے بھی جو جاہل بھی ہے وہ فتویٰ دے دے، بس ٹھیک ہے، لوگ بھی اس پہ عمل کر لیں۔ لوگوں کو اس اصول کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور چونکہ قرآن پاک نہیں نہ پڑھا ہوا ہوتا، اس لیے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ تو یہاں پر یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ارجلکم الی الکعبین، ہم کہتے ہیں اس کی 2 قراتیں اور دونوں قراتوں کی جگہ الگ الگ ہے۔ ارجلکم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسح ہوگا، لیکن وہ ہوگا اسی صورت میں جب اس میں وہ 3 شرائط پائی جائیں جو ابھی آپ کے سامنے 3-4 مرتبہ بیان کر دیں۔ اور اگر ارجلکم پڑھیں گے تو پھر اس کا حکم آئے گا کہ فاغسلوا وجوہکم ایدیکم ارجلکم، یہ تینوں ایک ہی حکم میں آ جائیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو جنباً، اور اگر تم پہ غسل فرض ہے، ناپاکی کی حالت میں ہو، جنابت میں ہو، تو فَطَّهَّرُوا، اچھی طرح پاک ہو جاؤ۔ تفاعل کے صیغے پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے، اچھی طرح پاک ہو جاؤ، اور یہ وہ چیز ہے جو اشارہ بھی کرتی ہے اس حدیث کی طرف جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے، اور اپنے بالوں کو اچھی طرح دھو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا ہر بال کے نیچے ناپاکی ہو جاتی ہے، پورا انسان کا جسم اس کا محتاج ہوتا ہے کہ اچھی طرح اسے دھویا جائے، تو عادی تو راسی میں اپنے بالوں کا دشمن ہو گیا، سر کے بالوں کا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سر منڈا دیا کرتے تھے۔
یہ جو بہت سے لوگوں کا سر آپ دیکھتے ہیں نا منڈا ہوا، تو وہ اصل میں وہیں سے ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہے اس طرح سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کے بالوں کا منڈانا سوائے اس کے کہ حج کا موقع ہو باقی مواقع پر ثابت نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر ہو تم مریض بیمار، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی انسان اپنی ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر آیا ہے، او لمستم النساء، یا تم میں سے کوئی کسی نے خاتون کو بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہیں ملتا، فتیمموا، تو کیا کیا کرو، تیمم کر لیا کرو۔ یہ ساری چیزیں پیچھے سورہ نساء میں گزر چکی اور وہاں تیمم کے بھی احکامات ہو گئے۔ ہاں ایک چیز رہ گئی، وہ یہ بات بیان کرنی تھی کہ دیکھیے چمڑے کے موزے اگر ان پہ مسح کرنا پڑ جائے تو کیسے کریں گے؟ جو صحیح ترین طریقہ ہے جس میں ساری سنتوں پر ان چیزوں پہ عمل ہو جاتا ہے وہ یہ کہ آدمی بڑا آسان ہے، دونوں ہاتھوں کو پانی میں بھگو لے، اور بھگونے کے بعد جب پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں تو اپنے پاؤں کے اگلے حصے پر رکھے، پنجے پر، اور اسے رکھ کے ایسے کھینچ لے پیچھے کی طرف، اوپر تک لے آئے، بس یہ 2 مرتبہ کرنا ہے، ایک مرتبہ اس پاؤں پہ اور ایک مرتبہ اس پاؤں پہ، اور ایسے کرے گا تو لکیریں پڑ جاتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور مسح ایسے ہی فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کو بھگونا ہے، اور بھگو کے ان میں جب پانی ٹپک رہا ہو تو اسی حالت میں انہیں اس کے اوپر رکھ دے اور ایسے اس کو کھینچ لے گا، انگلیوں کو کھلا رکھ کے پاؤں کے پنجے کے اوپر اور اوپر کی طرف، یعنی پنڈلی کی طرف سے کھینچ لینے چاہیے، اوپر کی طرف ہاتھ آ جائے گا، دوسرا ہاتھ اس طرح کھینچ لے گا، یہ دونوں پاؤں کا مسح ہو جائے گا، اور بس اس انسان کا وضو ہو گیا، آدھا وضو رہ جاتا ہے گویا، چہرہ اور ہاتھ ہی دھونا رہ جاتے ہیں، باقی سر اور پاؤں کا تو مسح ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر دین کا دار و مدار عقل پہ ہوتا تو مسح جو ہے وہ تلوے کی طرف کیا جاتا، اوپر نہیں۔ عقل تو یہی بتاتی ہے، کیونکہ تلوا لگتا ہے نا فرش پہ تو مٹی اور گرد تو اس پہ لگے گی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اگر ساری باتیں عقل سے ثابت کرنی ہوتی تو مسح میں جو اس کا خفین کا مسح ہے وہ تلووں کی طرف کیا جانا ہونا چاہیے تھا، اوپر نہ ہوتا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتیمموا، تو تیمم کرو، اور تیمم کی ترکیب اور یہ چیزیں وہاں گزر چکی، صعیداً طیباً، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کا مسح کرو اس مٹی سے، وایدیکم منہ، اور اس سے اپنے دونوں ہاتھوں کا بھی مسح کوہنیوں تک کر لو۔ یہ آیت پوری تفصیل سمیت پہلے گزر چکی۔ ما یرید اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ ارادہ نہیں کیا، لیجعل، تاکہ وہ کرے، علیکم تمہارے اوپر، من حرج، کوئی بھی تنگی رکھے۔ اللہ تعالیٰ بالکل یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی مشکل رکھے، اس لیے اس نے کیا کیا ہے، شریعت کے احکامات کو نرم کر دیا ہے، آسان بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی دے دی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی مشکلات پیدا ہوتی چلی جائیں شریعت اپنے مسائل کو اور آسان کر دیتی۔ یہ اصول ہے فقہا کا جو الاشباہ والنظائر میں ابن نجیم رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل اس پہ لکھی ہے کہ جہاں بھی انسانی زندگی تنگ ہو جائے گی شریعت اس کے مقابلے میں آسانی پیدا کر دے گی، شریعت اس انسان کو آسانی دے دے گی، آزادی دے دے گی کہ تم اس حال میں بھی ایسے بھی کر سکتے ہو، ایسے بھی کر سکتے ہو۔ اب ایک آدمی مریض ہے، وضو کرنا اس کے لیے مشکل ہے، غسل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے، شریعت کہتی ہے تم تیمم کر لو، اور تیمم سے بھی تمہیں ایسی پاکیزگی حاصل ہو جائے گی جیسے تمہیں وضو سے پاکیزگی حاصل ہو سکتی تھی یا غسل سے پاکیزگی حاصل ہو سکتی تھی۔ سردی ہے، گرم پانی نہیں مل رہا، کوئی انتظامات نہیں ہے، یا یہ کہ پانی اتنا گرا مل رہا ہے، گرم پانی اور ٹھنڈے کو استعمال نہیں کر سکتا، شریعت کہتی ہے کوئی حرج نہیں ہے، تم بجائے اس کے کہ وضو کرو یا غسل کرو تم اس کی بجائے تیمم کر لو۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی کے پاس گرم پانی بھی ہے
اور سارے انتظامات ہیں، لیکن ڈر ہے کہ اگر نہائے گا تو شدید بخار ہو جائے گا اس انسان کو، یا ایسا معاملہ ہے شریعت کہتی ہے بس تمہارا حکم یہی ہے کہ جیسے تمہارے پاس پانی ہے ہی نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتے کہ تم لوگوں پر کوئی تنگی کریں، کوئی سختی کریں، بلکہ عام مسلمانوں کو اللہ نے اجازت دے دی ہے اس بات کی کہ جہاں شریعت میں وہ تنگی محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، کسی صاحب علم سے، اچھے منجھے ہوئے مفتی سے فتویٰ لے لیں کہ فلاں چیز میں دقت محسوس ہوتی ہے اور تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو اس مفتی کو چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے آسانی کا فتویٰ دے، انہیں آسان راہ بتائے، عمل کی راہ بتائے تاکہ اس پہ عمل ہو سکے۔ ولیکن یرید، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دین میں کہیں تحریف کرنے لگ جائے لیعذ باللہ، اور لوگوں کی خوشی کی خاطر مسائل کو تبدیل کرنے لگ جائے، یہ بھی مطلب نہیں اس کا۔ ولیکن یرید، بلکہ اللہ تو یہ چاہتے ہیں لیطہرکم، تاکہ تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ اللہ کا مقصد تو یہ ہے کہ تم خوب پاک اور صاف رہو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر تو پاک رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وضو جب کرو گے تو پاک ہو جاؤ گے، غسل جب کرو گے تب پاک ہو جاؤ گے، یہ تمہاری پاکیزگی ہے زندگی کی، بار بار شریعت اس کا حکم دیتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تشریحات آئی ہیں حدیث میں کہ باقاعدہ حدیث کی کتابیں اگر آپ پڑھیں کہیں تو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اہتمام تھا اس چیز کا کہ لوگ پاک رہیں، صاف رہیں۔ جمعہ کے دن ایک آدمی آیا اور لباس اس زمانے میں موٹا کمبل جیسے ٹاٹ ہوتا ہے ایسا لوگ پہنتے تھے، اور وہ صاحب مزدوری کر کے آئے اور پسینے کی بو، پسینہ جذب ہو گیا نا لباس میں اور اس کی بو آ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ نماز کے لیے آئے جمعہ کے دن تو وہ غسل کر کے آئے؟ اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تم جمعے کو نماز کے لیے آؤ تو اس کے لیے الگ کپڑے رکھ لو اور وہ صرف تم جمعے ہی کے دن پہنا کرو، جمعے کے دن استعمال کیا کرو۔ پاکیزگی کی بات آئی، اتنا اہتمام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنے جسم کے جوڑوں کو پاک رکھتے تھے، صاف رکھتے تھے، جیسے یہ ہے نا ہاتھ، انگلیاں، یہ جہاں یہ انگلیاں جا کر مل رہی ہیں، ایک تو ہے ہاتھوں کا خشک کر لینا تولیے سے، ایک یہ ہے کہ انگلیاں کھول کے درمیان سے اس جگہ کو خشک کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے، یعنی صرف میری ہی نہیں بلکہ پچھلی زمانوں میں جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے وہ جسم کے جوڑوں کو اچھی طرح خشک کیا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جوڑوں میں میل نہیں جمتی، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر جسم کے جوڑ ایک عرصے تک پانی ان میں رہے گا تو یہ گل جائیں گے، اور گلیں گے تو اس سے بو پیدا ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کو دیکھ لیں، وضو کرتے ہیں نا تو پاؤں کو اوپر سے صاف کر لیتے ہیں، لیکن پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے یہاں پانی رہ جاتا ہے، پانی ہوتا ہے تو وہ گل جاتی ہیں، اور وہ اچھی چیز شریعت نے نہیں سمجھی کہ انسان اس کی طرف توجہ نہ دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح عمومی طور پر بھی آپ نے فرمایا یہ یہودی اپنے گھروں کے صحن صاف نہیں رکھتے، اور خبردار تم ان جیسے نہ ہو جانا، اپنے گھروں کے صحن کو صاف رکھا کرو۔ صحن اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو ہفتے میں ایک بار اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، اور بہت سی روایات ایسی ملیں گی جن میں ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ آدمی گندا ہو یا آدمی مضحکہ بن جائے، لوگ دیکھ کے ہنسنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ اسلام جو ہے نا یہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی اور روزے رکھ لیے،
اسلام ساری زندگی کے لیے. ایک آدمی چل رہا تھا اور ایک جوتا پہنا ہوا ہے دوسرا نہیں پہنا ہوا تو منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں اتار دو یا دونوں پہن کے چلو. ایک آدمی چل رہا تھا اسے بلایا اور آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پاؤں اٹھا کر چلو، ایک پاؤں کے بعد دوسرا پاؤں اٹھا کر رکھو، زمین پہ گھسیٹتے جانا جوتوں کو یہ چیز درست نہیں ہے، منع کر دی. آدمی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچے اور ان پہ عمل کرے، اس میں بھی ثواب ہے. اور جب اس نیت سے سوچ کے عمل کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو برا جانا تھا اور مجھے ایسے کرنا ہے جیسے حدیث میں آ گیا ہے، تو اور زیادہ ثواب. یہ سب چیزیں کرنے ہی کی ہیں، گھروں میں کرنے کی ہیں، اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی ہیں. اور اتنا اہتمام تھا وضو کو ٹھیک طرح کرنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صبح کی، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے دوسری رکعت میں سورہ روم کی تلاوت شروع فرمائی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد رکوع کر لیا. اور نماز سے فارغ جب ہوئے تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وضو ٹھیک کر کے نہیں آتے اور اس کا اثر میری نماز پر پڑتا ہے اور میں نماز ٹھیک طرح نہیں پڑھا سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قلب مبارک میں کتنی لطافت تھی اور دل کتنا پاک کتنا شفاف تھا کہ ایک آدمی پیچھے صف میں کھڑا ہے اور اس نے وضو ٹھیک نہیں کیا ہوا اور فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، میری نماز میں گڑبڑ کرتے. تو صحابی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے جلدی میں وہ کیا تھا اس لیے. دانتوں کا صاف کرنا اتنا زیادہ آیا ہے، اتنا زیادہ آیا ہے کہ کم و بیش دن میں کوئی 10 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہوں گے. 9 یا 10 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ آیا ہے. حدیث میں آتا ہے نمازوں کا تو خیر تھا ہی تھا، جب گھر تشریف لاتے تھے پھر بھی مسواک کرتے تھے، جب باہر جاتے تھے پھر بھی مسواک کرتے تھے، رات کو سونے سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی سے بات چیت کرنی ہوتی تھی، کوئی وفد آتا تھا یا لوگ آتے تھے جمع ہوتے تھے، کوئی خطبہ دینا ہوتا تھا، اس پہ بھی مسواک فرماتے تھے. اور یہ 4-5 موقع تو یہی ہو گئے. اب روز گھر کا آنا جانا، آخر کئی مرتبہ دن میں آدمی باہر آتا ہے گھر پہ پھر واپس آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لا دیتے سب سے پہلا کام ان کا سب سے پہلے وہ مسواک کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے تھے. رات کو سوتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اپنے سر کے قریب سرہانے کے ساتھ مسواک رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب اٹھتے تھے تو پہلے اپنے دانت صاف کرتے. ایسی متعدد چیزیں ملیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کے لیے صفائی بتلائی ہے کہ صاف رہو، پاک رہو. حتیٰ کہ آپ کے غسل کے لیے جو پانی رکھا جاتا تھا اس پانی میں بھی خوشبو ملائی جاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پانی سے غسل فرماتے تھے. اب بھی ہو سکتا ہے آپ کے ہاں تو بلکہ زیادہ ان چیزوں کے یہ چیزیں مل جاتی ہیں. اب بھی کوئی آدمی اگر پانی استعمال کرنے میں بالٹی ہے اس میں کوئی چیز ایسی ڈالتا ہے جس سے خوشبو پیدا ہو جائے اور اس سے غسل کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت کا اتباع ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے کیا جاتا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی میل سے ٹھنڈا پانی لے کے آتے تھے کنویں کا، اور روز یہ ہم کام کرتے تھے، کوئی ایک دن بھی ناغا اس میں نہیں ہوتا تھا. گھر کی صفائی ہے، پردے ہیں، یہ چیزیں ہیں، اس کے متعلق بھی حدیث میں آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکم ایسے ہی دیا. بال ہیں، حدیث میں آتا ہے آپ نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم شعرہ، اسے چاہیے اپنے بال سنوار کے رکھے. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، سر کے بال بھی بکھرے ہوئے، داڑھی بھی بکھری ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے فرمایا میں نے تو سمجھا شاید شیطان آ گیا. فرمایا کہ تمہارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ کنگھی لو اور اپنے بالوں کو درست کرو، بالوں میں کنگھی کیا کرو. یہ سب چیزیں اسی لیے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ ہمارا ارادہ تو یہ ہے لیطہرکم، تاکہ تمہیں خوب پاک رکھیں.
بہت پاک رہو. اسی لیے قرآن کے پاک میں آیا ہے کہ یحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہتے ہیں، بہت صاف رہتے ہیں. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کو تم پر مکمل کرے. نعمت کیا چیز ہے؟ وہ خدا کا دین جو اس نے دیا ہے. اوپر بات ہو چکی نا کہ اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کی ہے. یہاں اسی کا فرمایا کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ نعمت کو پورا کرے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید یہ کہ تشکرون تم لوگ شکر کرنے والے ہو. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا احسان مانو. اللہ نے چاہا ہے کہ اپنا احسان پورا کرے تم پہ، تو اس نے احسان پورا کیا، یعنی تم لوگوں کو کیا کر دیا؟ دین دے دیا. اور تم لوگوں کو اللہ نے اپنی طرف سے جو راستہ دیا ہے اس پر چلنے کے لیے خوشی کا اظہار فرمایا کہ تم اسلام کو مکمل طور پر اپنا لو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، یاد کرو احسان اللہ کا. کیا چیز ہے نعمت؟ وہ اسلام جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو نعمت تمہیں دی ہے اس کو یاد کرو. اسلام جو ہے وہ نام ہے سب سے پہلے تو صحیح عقیدے کا، کہ انسان کا عقیدہ بالکل درست، اور اس کے بعد عبادات کا، کہ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کی عبادات بالکل درست ہوں، جو اللہ کا حق بنتا ہے اس کو پورا کرے. اور تیسری چیز ہے معاملات کی، کہ آدمی معاملات جتنے بھی ہیں یہ سب صحیح کرے. تجارت ہے، معاہدے ہیں، نوکری ہے، باہمی جو چیزیں پیش آتی ہیں معاش کے سلسلے میں، کاروبار اور اس طرح کی چیزیں، یہ چیز ہے کہ معاملات میں صفائی رکھے، اس کو پورا کرے. قرض ہے اور کتنی چیزیں. اور چوتھی چیز وہ معاشرت ہے، کہ معاشرے میں انسان کیسے رہے گا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، معاشرت میں کیا سلوک اس نے کرنا ہے. اور پانچویں چیز اخلاقیات ہیں، کہ اس کے اخلاقیات اندر سے بنے ہوئے ہونے چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع یہ انسان میں راس ہونا چاہیے. یہ پانچوں چیزیں مل کے اسلام کو پورا کرتی ہیں. اس لیے اسلام پوری زندگی کو اللہ کے طریقے پہ ڈھال دینے کا نام ہے، کہ جو اللہ نے بتایا ہے وہ کرو. عقیدہ بھی صحیح ہو، عبادات بھی صحیح ہوں، اور اس کے ساتھ معاملات بھی صحیح ہوں، معاشرت بھی ٹھیک ہو، اور اخلاقیات بھی درست ہوں. جتنا انسان ان پانچوں شعبوں کا خیال کرتا رہے گا، اتنا انسان اللہ کے دین سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اللہ کے دین پہ عمل کرنے والا بن جائے گا. کسی ایک شعبے کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ باقی چیزوں کو انسان بھلا دے، اچھی چیز نہیں. مثلا عبادت کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، وضو بھی کیا جا رہا ہے، ٹھیک کیا جا رہا ہے، سب چیزیں، اور اخلاقیات میں غیبت ہو گئی، کہ غیبت سے کوئی پرہیز نہیں. منع کیا ہے، اتنی شدت سے منع کیا ہے غیبت کرنے سے کہ آدمی کے اعمال ویسے ہی قبول نہیں ہوتے. حرام کی غذا اور کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اللہ اپنے فضل سے جو بھی قبول فرما لے، اس کو بھی آدمی غیبت کر کے دوسرے کو دے دے. کوئی تک بنتی ہے، کوئی عقل کی بات. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت غیبت کسی کی جائز بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. اسے کہا حضرت اگر کرنی ہو، فرض کر لیں کوئی آدمی اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تو کس کی غیبت کرے؟ تو فرمایا اپنی ماں کی. اس نے کہا وہ کیوں؟ فرمایا نیکیاں گھر میں ہی رہیں گی نا، کہیں جائیں گی تو نہیں، والدہ صاحبہ کو نیکیاں پہنچیں گی. اسی لیے یہ غیبت کی ایک قسم کفر بھی ہے. یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کی ایک قسم کفر پہ مشتمل ہے. اور وہ آدمی جو غیبت کرتا ہے
اور وہ کہتا ہے یہ جائز ہے، حلال ہے، یہ اس کی قسم کفر ہے۔ ایک بات مجھے آپ خود سوچ کے بتائیے، خود سوچو پھر بتاؤ، وہی اللہ، وہی جبریل امین اور وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر جبریل امین یہ حکم لے کے آئے کہ شراب حرام ہے، مسلمان نہیں پئیں گے، اور وہی اللہ اور وہی جبریل امین اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی حکم لے کے آئے قرآن ہی میں کہ غیبت نہ کرو، یہ بھی حرام ہے۔ آخر کس وجہ سے مسلمان شراب سے اتنا الرجک اور غیبت کرنے میں اتنا انٹرسٹ؟ دونوں میں آخر فرق کیا ہے؟ وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کو جائز سمجھو تو بھی کفر ہے، اس کو جائز سمجھو تو بھی کفر ہے، کیا آخر فرق رہ جاتا ہے؟ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اس سے بھی توبہ کرنی ہے اور اس سے تو دوہری توبہ کرنی ہے۔ شراب تو پھر پی لی تو تنہائی کی توبہ بھی ہوئی، اس سے دوہری توبہ کرنی ہے کہ جس کی ہے اس سے بھی جا کے معافی